غزہ جنگ پر روسی وزیر خارجہ نے کس خطرے سے خبردار کیا ہے؟ روسی اعلیٰ سفارتکار نے امریکہ کے کردار پر کیا سوال اٹھایا اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم پر کیا تنقید کی ہے؟ ان تمام کی تفصیل شامل ہے اس رپورٹ میں۔ روس کے اعلیٰ سفارتکار نے اپنے تازہ بیان میں غزہ جنگ کو اہم بین الاقوامی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سرگئی لاروف نے بتایا کہ ہم ہر اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں جو جلد از جلد خونریزی روکنے، پائیدار امن اور مستقل جنگ بندی کو یقینی بناتا ہو۔ وہ ماسکو میں اپنے مصری ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے غزہ جنگ کے دوران امریکی کردار پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی غیر سنجیدگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ خونریزی کا خاتمہ نہیں چاہتا۔ انہوں نے کئی ماہ قبل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین اسرائیل تنازع پر امریکی نمائندوں کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کے مسودے کو انتہائی مبہم قرار دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی دستاویز پر اسرائیل کے اتفاق سے ظاہر ہوتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تاہم بعد ازاں اسرائیل نے اس معاہدے کی تصدیق سے انکار کر دیا۔ لہٰذا روس نے فلسطین اور دیگر عرب ممالک کی درخواست پر ویٹو کرنے کی بجائے ووٹ دینے سے گریز کیا تاکہ اس امریکی دستاویز پر اسرائیلی اتفاق سے کوئی نتیجہ برآمد ہو سکے جس کی امریکہ نے بہت تشہیر کی تھی۔ لاوروف نے مزید کہا کہ امریکہ نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی کوششیں روک دیں۔ سرگئی لاوروف نے خبردار کیا کہ اگر تمام فریقین فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق اقوام متحدہ کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتے تو جنگ ایک طویل تنازع کی شکل اختیار کر جائے گی۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر جنگ کے بعد غزہ منصوبوں کی حمایت سے انکار کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید النہیان نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ جنگ کے بعد کی کوششوں میں فلسطینی ریاست کے قیام تک حصہ نہیں لیں گے۔ یاد رہے کہ رواں سال مئی میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی جانب سے غزہ کے لیے جنگ کے بعد پیش کیے گئے منصوبے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کے نفاذ سے فلسطین میں مثالی خوشحالی آئے گی۔ Now look at what happens when we make peace between Saudi Arabia and Israel. The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region, but we do something else. اس منصوبے میں بندرگاہوں میں سرمایہ کاری، شمسی توانائی، الیکٹرک کاروں کی تیاری اور غزہ کے نئے دریافت ہونے والے گیس فیلڈ سے فوائد شامل تھے۔ منصوبہ ایک غیر متعینہ فتح کی تاریخ سے 2035 تک 3 مراحل پر مشتمل تھا۔ اس منصوبے کو اسرائیلی قبضے کے تحت عرب ریاستوں کے اتحاد کی نگرانی میں چلائے جانے کا اظہار کیا گیا تھا، جس میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ سعودی عرب، مصر، بحرین، اردن اور مراکش شامل ہیں۔ اس کے جواب میں عبداللہ نے نیتن پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اس اقدام یا اس سے ملتے جلتے اقدام کو نافذ کرنے کا جواز نہیں ہے۔ ساتھ ہی واضح کیا کہ غزہ کے منصوبوں پر متحدہ عرب امارات سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات ہر ایسے منصوبے سے انکار کرتا ہے جس کا مقصد غزہ میں اسرائیلی موجودگی کو جواز فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے فلسطین میں فوری طور پر عوام کی امیدوں اور امنگوں سے ہم آہنگ حکومت کی تشکیل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایک دیانتدار، اہل اور آزاد حکومت کے قیام کی صورت میں ہی عرب امارات کی جانب سے منصوبوں میں ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔